إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المتكبرين وقال الله تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا صدق الله العظيم میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج اس نفسا نفسی کے دور میں بیشتر لوگ اپنے انا کے پیچھے یعنی اپنے نفس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کوئی مرے یا کوئی جیے، کسی کو اب کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اپنا کام نکلنا چاہیے۔ یہ آج کی ہماری انسانیت ہے۔ اب حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب انسان اپنے انا کے پیچھے اوروں کو حقیر سمجھتا ہے، اور یہ اوروں کو حقیر سمجھنا یہ قابل فکر ایک چیز ہے، کیونکہ آپ اپنی بڑائی کرتے کرتے اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کسی کی بےعزتی کر دیتے ہیں، یا کسی کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، یا کسی کو نیچا دکھا دیتے ہیں باتوں ہی باتوں میں۔ اب یہ نیچا دکھانا، یہ حقیر سمجھنا، کیا کہیں انسان کو گناہگار تو نہیں بنا دیتا؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ جب بھی ہم بات کرتے ہیں اپنے بڑائی کی، تو اپنی بڑائی مطلب اپنی تعریف، اپنی تعریف کرنا، کسی اور کو حقیر جاننا۔ قرآن پاک کی روح سے اور حدیثوں کی روشنی میں
یہ گناہ عظیم ہے. اور یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے اور ہم اس کو کور کریں گے صحیح احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں. یہ دو چیزیں ہمارے پاس رہیں گی. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی دو آیاتیں تلاوت فرمائیں. پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل سے آیت نمبر 37 اور دوسری آیت سورہ لقمان سے آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19 بھی قابل غور رہے گی انشاءاللہ. تو میں بات کر رہا تھا کسی کو حقیر جاننے کی. ہم پہلے صحیح مسلم کی طرف جائیں گے. یہ ایک حدیث میرے نظر کے سامنے گزری. حدیث نمبر ہے 265 اور اس کے بعد یہ ایک دوسری حدیث آتی ہے 267 یعنی حدیث نمبر 265 اینڈ حدیث نمبر 266 صحیح مسلم کی حدیث. اور دونوں حدیثیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہیں. پہلی حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 265. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. تو بڑی جرأت کر کے صحابہ میں سے ایک آدمی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسان کبھی کبھی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں, کیا یہ بھی تکبر میں شمار کیا جائے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ خود جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے. واللہ جمیل ویحب الجمال. اب تکبر دو قسم کی چیزیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تکبر حق قبول نہ کرنا ہے اور تکبر لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے. اور یہی بات میں شروعات میں کر رہا تھا کہ کیا اپنی بڑائی کر کے اور لوگوں کو حقیر جان کے کہیں ہم گناہ تو نہیں کر رہے ہیں. اور یہ گناہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ تکبر کیا چیز ہے. تکبر ہے ہی یہی کہ اوروں کو حقیر سمجھا جائے اور حق بات کو قبول نہ کیا جائے. اس کے بعد ایک اور حدیث آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. میں نے کہا کہ اس کے راوی بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور اس حدیث کا نمبر ہے حدیث نمبر 266, پہلے والے کا 265. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے آگ میں داخل نہ ہوگا, اور کوئی انسان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر اگر تکبر ہے تو جنت میں داخل نہ ہوگا. جنت میں داخل ہونے کا بھی ایک نسخہ اور جہنم میں داخل ہونے کا بھی ایک نسخہ. اگر دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو سیدھے جنت جاؤ گے, اور اگر دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے تو دوزخ کی طرف اوندھے جاؤ گے. تکبر کیا ہے میں نے پہلے ہی کہا, اوروں کو حقیر سمجھنا. سائیکالوجیکل پرسپیکٹو سے اگر آپ کتابیں پڑھیں تو بتایا گیا ہے کہ تکبر 3 قسم کا ہوتا ہے اور اس کے درجے مرتب کیے گئے ہیں. ایک بہت نچلا والا درجہ, پھر اس کا اوپر والا, اور ایک بہت ہی انتہا والا. تو نیچے والا درجہ اسے عجب نام دیا گیا, جو اس سے اوپر والا درجہ اسے کبر نام دیا گیا, اور اس کا اوپر والا درجہ اسے تکبر نام دیا گیا. اور تکبر دل کی کیفیت کا نام ہے. عجب مطلب دل ہی دل میں یہ سمجھنا کہ میں تو ہوں ہی اچھا, میں تو سب سے بہتر ہوں, میری برابری کون کر سکتا ہے, یہ کہ دل ہی دل میں جاننا. ابھی آپ بیان نہیں کر رہے ہیں, ابھی آپ جتلا نہیں رہے ہیں. ایک بار آپ اس کو بیان کرنا شروع کر دیں تو یہ کبر بن جاتا ہے.
اور یہی کبر جو ہے یہ حدیث میں نقل ہوتا ہے. جس حدیث کے بارے میں بات کر رہا ہوں، حدیث نمبر 265، تو وہ حدیث کے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. مثقال ذرة من کبر یعنی کبر کا اگر مثقال ذرہ، ایک ذرہ بھی دل میں ہوگا تو یاد رکھنا انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ گناہ عظیم ہے. میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ سب سے نچلا والا درجہ عجب کہلاتا ہے، کہ دل ہی دل میں یہ سوچنا، دل ہی دل میں یہ جاننا کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں، میری برابری کون کر سکتا ہے. اس کے بعد میں کبر کی بات آئی. کبر کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی اور کو حقیر جاننا اور زبان سے بھی بولنا. اور تیسری چیز تکبر، کیونکہ آگے میں ایک اور حدیث بیان کروں گا انشاءاللہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبریائی یعنی تکبر اللہ کے کندھوں کا چادر ہے، اور جو بھی انسان اس صفت میں اللہ کی برابری کرے گا تو اللہ اسے عذاب دے گا. یہ اللہ تعالی کی طرف سے عذاب کا باعث بننے والی چیز ہے. تکبر شروع ہوتا ہی دل سے ہے، ذہن سے ہے، کہ آپ کسی کو برا جاننے لگیں، اب کسی کے ساتھ کھانا نہ کھائیں. تو میں ابلیس کی بات کر رہا تھا. ابلیس گمراہوں میں شامل ہوا. وجہ کیا تھی؟ تکبر. اور یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 34. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. وَإِذْ قُلْنَا اور جب بتایا گیا، فرمایا گیا، حکم دیا گیا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ کہ سارے ملائکہ آدم کو سجدہ کرے، سجدہ تعظیمی. فَسَجَدُوا سارے ملائکہ نے سجدہ کیا، الا ابلیس ابلیس کے بجائے، ابلیس کے بجائے. اور ابلیس نے کیا کیا؟ ابا نہیں کیا سجدہ، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور کافروں میں ہوا. یعنی ملائکہ میں رہنے والا کفر کا درجہ پا لیتا ہے تو تکبر آپ کو کفر تک لے جاتا ہے. اور دنیا میں سب سے پہلی چیز تکبر ہی آئی ہے، اور اسی چیز سے بچنا ہے مسلمانوں کو. سورہ اعراف میں آیت نمبر 11 اور 12 میں پھر آگے جا کے جب پوچھا گیا ابلیس سے کہ کیوں سجدہ نہیں کیا، تو سورہ اعراف کے آیت نمبر 11 اور 12 میں ابلیس یہ کہتا ہے کہ میں تو بنا ہوں آگ سے اور یہ تو بنا ہے ایک بدبودار مٹی سے، ایک گارے سے. تو یہی ہے حقیر سمجھنا میرے عزیز دوستو، حقیر سمجھنا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علل اعلان فرمایا کہ دو ہی چیزیں ہیں جو کہ تکبر کو جتلاتی ہے انسان کے دل کے اندر. پہلی چیز حق بات قبول نہ کرنا، جہالت کرنا. بات بولی جائے وہ کچھ اور ہی سمجھے، بولی جائے وہ نہ مانے، وہ اپنا ہی کرے. تکبر یہ بھی ہے میرے عزیزو کہ جب آپ سے کہا جائے کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کا شریک ٹھہرائیں. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ مجھ سے ہی مانگو اور میری ہی عبادت کرو، تب آپ کسی اور سے مانگ رہے ہیں. یہ بھی تو ہٹ درمی ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہی تو کہتا ہے کہ حق کو قبول نہ کرنا. حق تو قرآن نے واضح کر دیا. اور اوروں کو حقیر جاننا، جو سب سے پہلے ابلیس نے کیا. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تکبر ابلیس کا عمل ہے، اور جو بھی تکبر کرے وہ شیطانی عمل کر رہا ہے. ابلیس کی گمراہی کا سبب بھی کیا بنا؟ تکبر. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور کافروں میں کیوں ہوا؟ تکبر. ایک اور حدیث ہے حضرت عمر ابن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ سے.
وہ اصل میں اپنے والد سے نقل کرتے ہیں اور ان کے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا متکبر لوگوں کو یعنی گھمنڈ کرنے والوں کو قیامت کے دن میدان حشر میں چھوٹی چھوٹی چینٹیوں کے مانند لوگوں کی صورتوں میں لایا جائے گا. انہیں ہر ذلت ڈھانپے رہے گی, ان کو روندا جائے گا اور لوگوں سے, چینٹیوں کی مانند آئیں گے روز محشر کے دن. پھر وہ جہنم کے ایک قید خانے کی طرف ہنکائے جائیں گے جس کا نام بولس ہے. اس درجے کا نام, جہنم کے اس درجے کا نام جس کا نام بولس ہے, ان کی طرف ان تکبر کرنے والوں کو ہنکایا جائے گا چینٹیوں کی مانند. اس میں انہیں بھڑکتی ہوئی آگ ابھالے گی. اللہم اجرنا من النار, اللہم نجنا من النار, آمین. اور اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے ساتھ فرماتے ہیں کہ وہ اس میں جہنمیوں کے زخموں کے پیپ پیئیں گے. نعوذ باللہ, اللہ بچائے عذاب سے, جسے طینۃ الخبال کہتے ہیں. اس پیپ کو, یہ تکبر کرنے والے لوگوں کی سزا ہے کہ روز محشر کے دن چینٹیوں کی مانند ہکائے جائیں گے جہنم کے اس درجے کی طرف جس درجے کا نام بولس. ان کو جہنمیوں کے زخموں کا پیپ پلایا جائے گا. امام ترمذی رحمہم اللہ نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے, اور یہ حدیث ہے 2492 جامعہ ترمذی میں. ایک اور حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے, اور حضرت ابو ہریرہ بھی اسی حدیث کو روایت کرتے ہیں, اور یہ صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی ہے, حدیث نمبر 2620, کہ دونوں نے کہا, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عزت اللہ عز و جل کا تہبند ہے اور کبریائی یعنی تکبر اللہ کے کندھوں کی چادر ہے, جو میں پہلے آپ سے عرض کر رہا تھا. جو شخص میرے ان صفات میں, یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے ان صفات میں جو میرے مد مقابل آئے گا میں اسے عذاب دوں گا. تو دو چیزوں میں اللہ کے مد مقابل آنا اللہ کے عذاب کا باعث بنتا ہے. پہلا, عزت صرف اللہ کے لیے, اور دوسرا تکبر یعنی کبریائی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. المتکبر, یہ تو اللہ ہی کا نام ہے, اس میں اعظم میں شمار کیا جاتا ہے المتکبر. تو اب آتے ہیں قرآن پاک کی طرف. جو شروعات میں نے آیات تلاوت کی, ان میں سے پہلی آیت میں نے سورہ نحل سے تلاوت کی, اور وہ آیت تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون, کہ اللہ تعالیٰ وہ باتیں جانتا ہے جو سر, جو چھپا کے کرتے ہو, یعلن یا علی الاعلان آپ کرتے ہیں. انہ لا یحب المتکبرین, اور اللہ تعالیٰ کو متکبرین پسند نہیں, یعنی تکبر کرنے والے پسند نہیں. دل کا تکبر بھی اور ظاہری تکبر بھی دونوں اللہ کو پسند نہیں. اس کے بعد ایک اور آیت میں نے تلاوت کی شروعات میں سورہ بنی اسرائیل سے, آیت نمبر 37 وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اور زمین پر اکڑ کر نہ چل, اترا کے نہ چل. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا, کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اپنے تکبر سے, اپنے اترا کے چلنے سے, اور نہ تو پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے. پھر ایک تیسری جگہ سے میں نے قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کی, اور وہ تھی سورہ لقمان سے, اور آیت نمبر 18 اور 19. سورہ لقمان آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, پھر سے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا, یعنی کہ میں بڑا ہوں, میرے تک کوئی پہنچ نہیں سکتا, اوروں کو حقیر جاننا,
اور زمین پر اترا کر نہ چل ولا تمشی فی الارض مرحا. دوسری بار قرآن میں. پہلی بار سورہ بنی اسرائیل میں کہ اکڑ کے نہ چل اترا کے نہ چل. اب سورہ لقمان میں اکڑ کے نہ چل اترا کے نہ چل گال پھلا کے نہ چل. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے اور شیخی بگارنے والے پسند نہیں، یعنی اپنی بڑائی بیان کرنے والے، کیونکہ المتکبر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہماری دعا ہی یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو تکبر سے پاک رکھے. اور ایک بات تو بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ احساس برتری انسان کو انسان ہونے سے روکتی ہے، جسے میں انگلش میں کہوں گا کہ a sense of superiority prevents a human from being a human. انسانیت کو ختم کر دیتی ہے یہ شیخی بگارنا، یہ بڑی بڑی پھینکنا، تکبرانہ انداز میں چلنا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کو سنت سے آراستہ کرے. سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.